سریتا دیوی غضبناک ہو گئی اور اس نے ہیروں کا جڑاؤ ہار نجیب الدولہ کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بدکار بوڑھے، یہاں سے اسی وقت نکل جا، اپنی بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ نجیب الدولہ سریتا دیوی کو خوفناک انجام کی دھمکیاں دیتا ہوا یتیم خانے سے نکل کر چلا گیا۔ اس ہوس پرست امیر کے جاتے ہی سریتا دیوی یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ میر شوکت علی کے پاس گئی اور انتہائی غصے کی حالت میں بولی، اس بدماش کی شکایت نواب بہادر سے کرو کہ وہ اپنی دولت کے ذریعے یتیم خانے کو ہوسگاہ بنا دینا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی بڑی شرمناک گفتگو کی ہے جسے میں اپنی زبان پر لانے سے قاصر ہوں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ میر شوکت علی نے اس قدر بے نیازی کے ساتھ کہا جیسے یہ کوئی معمولی واقعہ ہو، پھر میں خود نواب بہادر سے عرض کروں گی۔ میر شوکت علی کا جواب سن کر سریتا دیوی کچھ اور مشتعل ہو گئی تھی۔ لڑکی، تو ابھی اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دے گی۔ یکایک میر شوکت علی کے تیور بدل گئے تھے اور وہ بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اگر تو نے زبان کھولی تو پورے سرنگا پٹم میں رسوا ہو جائے گی۔ میں نواب بہادر سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ یہی مفلس و یتیم لڑکی امیر نجیب الدولہ کو بار بار پیغام دے کر یہاں بلاتی تھی، اور جب انہوں نے اس کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کر دیا تو یہ امیر جیسے معزز شخص پر بہتان تراشنے لگی۔ میر شوکت علی کی عیاری دیکھ کر سریتا دیوی کو سکتہ سا ہو گیا اور پھر وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ یتیم خانے کا نائب منتظم علی احمد میر شوکت اور سریتا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ بھی امیر نجیب الدولہ اور میر شوکت علی کے اس منصوبے کا رازدار تھا۔ یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ نے اپنی زبان بند رکھنے کے لیے علی احمد کو بھی ایک بڑی رقم دی تھی۔ علی احمد، اس فاحشہ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے۔ میر شوکت علی قہر آلود لہجے میں اپنے نائب سے مخاطب ہوا۔ دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے جوگن بنی پھرتی ہے، مگر کوئی اس کے اندر جھانک کر دیکھے۔ ایسی بے حیا لڑکی میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ اس کے ناپاک وجود سے یتیم خانے کو پاک کر دے، ورنہ صاف شفاف فضا مسموم ہو کر رہ جائے گی۔ اسے اصلاح کا ایک موقع اور دے دیجیے۔ علی احمد نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، یہ بہت جلد اپنے آپ کو سدھار لے گی۔ میر شوکت علی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور علی احمد اسی رات تنہائی میں ٹیپو سلطان سے ملا۔ حضور، یہ ہے وہ رقم جو میر شوکت علی نے مجھے رشوت کے طور پر دی تھی۔ علی احمد نے وہ چھوٹی سی گٹھڑی ولی عہد سلطنت کے سامنے کھول دی جس میں روپہلی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ دراصل یتیم خانے کا نائب علی احمد ٹیپو سلطان کا جاسوس تھا، جسے اس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہ غیر محسوس انداز میں سریتا دیوی کی نگرانی کرے۔ علی احمد بڑی ہوشیاری سے میر شوکت علی کا آلائے کار بنا رہا، اور جب امیر نجیب الدولہ کا منصوبہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا تو اس نے ٹیپو سلطان کے سامنے افشائے راز کر دیا۔ 15 سالہ ٹیپو امیر نجیب الدولہ کی اس درندگی کو برداشت نہ کر سکا اور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ وہ اسی وقت نجیب الدولہ کو گرفتار کر کے سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا، مگر تجربہ کار شجاعت خان نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ شہزادے، وہ ایک بااثر انسان ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس کے نواب بہادر پر کچھ احسانات بھی ہیں، اس لیے نجیب الدولہ پر اس طرح ہاتھ ڈالنا کئی مسائل پیدا کر دے گا۔ پھر کیا میں خاموشی سے سریتا کے بہتے ہوئے آنسو دیکھتا رہوں؟ ٹیپو شجاعت خان کو اپنا بزرگ سمجھتا تھا اور ہمیشہ اس کے سامنے پست لہجے میں بات کرتا تھا، مگر آج خلاف معمول اس کی آواز بہت زیادہ بلند تھی۔ ایک تنہا لڑکی اپنوں اور غیروں کے ستم کب تک برداشت کرے گی؟ بس آج اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ریاست میسور میں سریتا رہے گی یا امیر نجیب الدولہ جیسے بھیڑیے۔ شہزادے، شجاعت خان نے بڑی محبت سے ٹیپو کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی صرف 2 بچوں کے لیے وقف کر دی ہے، پہلے تم اور بعد میں سریتا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے، اور ایک غیرت مند باپ کے لیے اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ہوس پرست سرمایہ دار اس کی بیٹی کی بولی لگائے۔ میرے دل کی طرف دیکھو۔ غصہ برداشت کرتے کرتے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، مگر تمہیں شاید نظر نہ آئے کہ نجیب الدولہ نے میرے دل میں کتنا بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ شجاعت خان کی یہ حالت دیکھ کر ٹیپو سنبھل گیا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تم سے کچھ دنوں کی مہلت چاہتا ہوں۔ شجاعت خان لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں غیر متوازن ہو گئی ہوں۔ تمہارا جاہو جلال دیکھ کر وہ پھر اپنے سوراخ میں چلا جائے گا، میں اس سانپ کو اس کے بل سے باہر نکال کر ماروں گا۔ اور پھر شجاعت خان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے چند جاسوسوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ 24 گھنٹے نجیب الدولہ کی نگرانی کرتے رہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ جاسوسوں نے اسی روز اطلاع دی کہ امیر نجیب الدولہ آدھی رات کے وقت راجہ کرشنا کے محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسرے دن کی خبر تھی کہ یتیم خانے کا منتظم اعلیٰ میر شوکت علی نجیب الدولہ سے ملنے آیا تھا۔ 1 ہفتے تک شجاعت خان کے جاسوس نگرانی کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے
کہ آدھی رات کے وقت راجا کرشنا کے محل میں جانا نجیب الدولہ کے روزانہ کے معمول میں شامل ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات سن کر شجاعت خان مسکرانے لگا، مگر اس کی یہ ہنسی کسی قاتل کی ہنسی سے مشابہ تھی۔ اب میں اس بھیڑیے کی ایک ایک پناہ گاہ کو کھود ڈالوں گا۔ کیا آپ اسے راجا کرشنا کے محل سے گرفتار کریں گے؟ ٹیپو سلطان نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بس خاموشی سے دیکھتے رہو شہزادے، شجاعت خان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ خدا کرے میرا اندازہ درست ثابت ہو۔ پھر ایک دن شجاعت خان کے جاسوسوں نے نئی اطلاع دی کہ ایک برہمن بھی امیر نجیب الدولہ سے ملنے آیا تھا۔ پھر واپسی میں جب اس برہمن کا تعاقب کیا گیا تو وہ سری رنگ ناتھ کے مندر میں چلا گیا۔ شجاعت خان اس اطلاع پر چونک اٹھا تھا۔ امیر نجیب الدولہ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہنا، اس کی نگرانی اور سخت کر دو۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ ٹیپو سلطان نے جھنجھلا کر شجاعت خان سے پوچھا۔ نو عمر ولی عہد سلطنت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بے ضمیری کی سیاست شجاعت خان کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ شہروں کے خلاف گیدڑوں کا پرانا کاروبار، پھر ان گیدڑوں کو آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ٹیپو سلطان جوش جذبات میں بے قابو نظر آ رہا تھا۔ یہ گیدڑ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ شجاعت خان لفظوں کو چبا چبا کر بات کر رہا تھا۔ ایک شیر انہیں کہاں تک مارے گا؟ یہ بھاگ کر چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں چھپ جائیں گے۔ آپ نجیب الدولہ کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹیپو کا گرم خون اسے جلد بازی پر اکسا رہا تھا۔ کیا اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سریتا کی گواہی کافی نہیں ہے؟ صبر سے کام لو شہزادے۔ شجاعت خان کے لہجے میں فہمائش کا رنگ شامل تھا۔ وہ پھر نواب بہادر سے معافی مانگ لے گا۔ پورا سرنگا پٹم جانتا ہے کہ وہ ایک اوباش انسان اپنی آوارہ نظری کا بہانہ کر کے سرکار کے پاؤں پکڑ لے گا اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ قانون کی گرفت سے نکل جائے گا۔ نجیب الدولہ کا یہ جرم کسی سنگین نوعیت کا نہیں۔ مجھے تو اس کے جسم سے ہی کسی اور ہی جرم کی بو آ رہی ہے۔ سکون سے دیکھتے رہو کہ یہ گیدڑ کس کس لباس میں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تمہیں بھی آئندہ زندگی میں ایسے بے شمار گیدڑوں سے واسطہ پڑے گا۔ اسی دن رات کے ابتدائی حصے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ امیر نجیب الدولہ بھی سری رنگ ناتھ کے مندر میں داخل ہوا تھا اور کوئی 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکل کر اپنی حویلی پہنچا تھا۔ یہ اطلاع سن کر شجاعت خان کی نبض کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور چہرے کا رنگ زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ شجاعت خان بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ جب سری رنگ ناتھ کے مندر کا پجاری نجیب الدولہ کی حویلی تک آ سکتا ہے تو پھر نجیب الدولہ کے لیے بھی مندر جانا ضروری تھا۔ ٹیپو سلطان حیرت سے اس شخص کا اضطراب دیکھ رہا تھا جو اس کا اتالیق بھی تھا اور باپ کی طرح اس سے محبت کرتا رہا۔ نصف شب کے قریب ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ آج کی رات نجیب الدولہ راجا کرشنا کے محل کی طرف نہیں گیا۔ شجاعت خان کے لیے یہ ایک غیر معمولی خبر تھی۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ریاست میسور کے نائب سپہ سالار کی پیشانی شکنوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹیپو بھی شجاعت خان کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ تم سو جاؤ شہزادے، شجاعت خان نے کئی بار ولی عہد سلطنت سے کہا تھا۔ تمہارا یہ خادم یہ دربان جاگ تو رہا ہے۔ خادم نہیں، میرا شفیق بزرگ، ٹیپو نے بے ساختہ جواب دیا تھا۔ جب میرا بزرگ اذیت میں مبتلا ہے تو میں کیسے سو جاؤں؟ ولی عہد سلطنت کا جواب سن کر شجاعت خان مسکرانے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے گہرے سائے ابھر آئے اور وہ بے تابانہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ آخر صبح کے وقت شجاعت خان کے چہرے کا تناؤ کم ہوا اور وہ پرسکون نظر آنے لگا۔ پھر اس نے ٹیپو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اپنے ایک ہندو خدمتگار بھگوان داس کو مخاطب کر کے کہا، مجھے 2 کرتے اور دھوتیاں فوراً فراہم کر دے۔ سرکار اس کا کیا کریں گے؟ بھگوان داس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ضرورت پڑ گئی ہے، شجاعت خان نے سخت لہجے میں کہا۔ بھگوان داس بھاگتا ہوا اپنے مکان کی طرف چلا گیا اور ٹیپو سلطان حیرت سے شجاعت خان کا منہ دیکھنے لگا۔ اسی دوران شجاعت خان نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے اس جاسوس کو بھی محل میں طلب کر لیا جس نے سری رنگ ناتھ کے مندر کے پجاری کو امیر نجیب الدولہ کی حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھگوان داس مطلوبہ چیزیں لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ ارے میں تلک کا سامان تو بھول ہی گیا، وہ بھی فوراً لے آ۔ شجاعت خان نے اپنے خدمتگار کو دوسرا حکم دیا۔ بھگوان داس حیرت میں ڈوبا ہوا چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اتنی دیر میں شجاعت خان کا جاسوس بھی حاضر ہو چکا تھا۔ اب تو ہم دونوں کو یہ لباس پہنا دے، شجاعت خان نے بھگوان داس سے کہا۔ ہندو خدمتگار نے شجاعت خان اور سرکاری جاسوس کو دھوتی اور کرتا پہنایا، پھر دونوں کے ماتھے پر تلک لگا دیا۔ ٹیپو سلطان بھی شدید حیرت کے عالم میں شجاعت خان کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ آخر میں نائب سپہ سالار نے سرخ دستار اپنے سر پر باندھی اور نیلے رنگ کی پگڑی جاسوس کے حوالے کر دی۔ بھگوان داس، میرے اس بہروپ کا راز تیرے سینے کے اندر ہی رہے۔ شجاعت خان نے اپنے خدمتگار کو تنبیہ کی۔ سرکار، اگر بدعہدی کروں تو زبان کاٹ دیجیے گا۔ بھگوان داس نے رخصتی سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ شہزادے،
मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान दास के जाने के बाद शजात खान ने मुस्कुराते हुए वली अहद सल्तनत से पूछा। बहुत शानदार। टीपू सुल्तान भी अपने अतालिक का नया रंग देखकर मुस्कुराने लगा। बिल्कुल राजपूतों की तरह। मेरे हिंदू होने पर कोई शक तो नहीं करेगा। शजात खान की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। हरगिज नहीं, टीपू ने कहा। मगर इस तैयारी का मकसद? मैं श्री रंगनाथ के मंदिर जा रहा हूँ। शजात खान ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। खुदा के लिए आप मेरे पीछे किसी इज़्तिराब का मुजाहिरा न कीजिएगा। इसके बाद शजात खान ने अपने 50 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सादा लिबास में मंदिर के करीब रहें। फिर वो अपने जासूस के हमरा किले से बाहर निकला और सरंगापटम के सबसे बड़े बुतकदे की तरफ पैदल ही रवाना हो गया। शजात खान अपने जासूस के हमरा इस तरह अकीदत के साथ सर झुकाए श्री रंगनाथ के मंदिर में दाखिल हुआ जैसे वो मजहबन हिंदू हो और बरसों से बुतों को पूजता आ रहा हो। सरकारी जासूस ने उसके तर्ज अमल पर कई बार हैरत का इजहार किया था और शजात खान ने हर मर्तबा सरगोशियों में डांट दिया था। तेरे झिझकते हुए कदम और चेहरे पर फैली हुई हैरत देखकर पुजारियों को शक हो जाएगा और फिर हमारी सारी मेहनत रायगा जाएगी। इसलिए अपने हवास पर काबू रख और हिंदुओं की तरफ देख कि वो किस तरह मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। शजात खान की आखिरी तंबीह के बाद सरकारी जासूस संभल गया था, मगर फिर भी उसके अंदाजो रफ्तार में शजात खान जैसी बेसाख्तगी नहीं आई थी। रियासत मैसूर का नायब सालार अपने गिरदोपेश से बेखबर इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे वो भगवान के दर्शन का प्यासा हो और उसे अपनी आंखों की प्यास बुझाने के सिवा कोई दूसरा काम ना हो। पूजा के लिए आने वाले पुजारी मर्द और औरतें रुक रुक कर शजात खान को देख रहे थे। इस वक्त उससे ज्यादा वजी पुजारी मंदिर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था। 6 फीट का कद, तीखे नकुश, सुर्ख रंग और बड़ी बड़ी मूछें। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मिसाली राजपूत देवताओं के कदमों में सर झुकाने आया हो। शजात खान भी कभी कभी दुज़दीदा नजरों से पुजारियों के इस अंदाज़े नजर को देख लेता था और पहले से ज्यादा मोहतात हो जाता था। मंदिर के अहाते में पहुंचकर शजात खान ने एक खिदमतगार से पूछा जो चंद पैसों की लालच में पूजा के लिए आने वालों के आगे बिछा जा रहा था। बड़े स्वामी जी कहाँ हैं? आवाज में बड़ी गरज थी। मंदिर का सेवक संभल गया। महाराज अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। रात भर की पूजा ने उन्हें थका दिया है। इस वक्त वो किसी से नहीं मिल सकते। तुम सिर्फ उनके कमरे तक हमारी रहनुमाई करो, हम खुद महाराज से मुलाकात कर लेंगे। शजात खान ने इरादतन अपने लहजे में नरमी पैदा कर ली थी। कैसे पुजारी हो के महाराज की आरामगाह से भी वाकिफ नहीं? सेवक ने चौंक कर शजात खान और सरकारी जासूस की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत की चमक भी थी और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट भी। एक मामूली धर्म सेवक शजात खान जैसे होशियार खिलाड़ी से किस तरह जीत सकता था? हम राजस्थान से आए हैं, इसलिए यहाँ के मुंतजमीन से वाकिफ नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। पुजारी जी के लिए कुछ तहफ लेकर आए हैं। वो उनकी नजर करके कल ही वापस लौट जाना चाहते हैं। तहफ का जिक्र सुनकर मंदिर के सेवक ने हरीसाना नजरों से शजात खान की तरफ देखा और ये कहता हुआ पुजारी के कमरे की तरफ चला गया। आप ठहरे, मैं इसी वक्त महाराज को खबर करता हूँ। शजात खान जेरे लब मुस्कुराया और अपने जासूस की तरफ देखते हुए बोला, इस धर्म सेवक की कीमत चांदी के चंद सिक्कों से ज्यादा नहीं थी। तुमने देखा कि वो किस तरह पिघल गया और दौलत के सामने खम हो गया। सरकारी जासूस ने असबात में अपने सर को जुम्बिश दी। आपका अंदाजा दुरुस्त था। मैं अंदर जाने के बाद तुमसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। शजात खान ने अपने जासूस को आखिरी हिदायत दी। तस्दीक के लिए सिर्फ तुम्हारी तरफ देखूंगा। अगर वो पुजारी मतलूबा शख्स है तो तुम जवाब में अपनी आंखें बंद कर लोगे। जैसे ही शजात खान की बात मुकम्मल हुई, धर्म सेवक दौड़ता हुआ आया और पुरजोश लहजे में कहने लगा, महाराज आपको याद फरमा रहे हैं। अगरचे बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन उनकी आदत है कि वो अपने अकीदतमंदों को शदीद बीमारी की हालत में भी मायूस नहीं करते। वाकई पुजारी बहुत अजीम है। शजात खान तंजन मुस्कुराया, मगर वो दौलत का लालची धर्म सेवक उसके अंदाजे गुफ्तगू की तलखी को समझने से कासिर था। शजात खान ने अपने कुर्ते की जेब से चांदी के कुछ सिक्के निकालकर धर्म सेवक के हाथ पर रखे और पुजारी के कमरे की तरफ बढ़ गया। मंदिर का पुजारी बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में गांव तकिए के सहारे फर्श पर दराज था और उसकी दोनों टांगे फैली हुई थीं। पुजारी के करीब ही एक और तिलकधारी शख्स बैठा हुआ था जो अपने खदोखाल से बरहमन नजर आता था। शजात खान ने पुजारी पर निगाह की और फिर फौरन ही पलटकर अपने जासूस की तरफ देखा। जासूस ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, जिसका वाज़े मतलब था कि ये वही शख्स है जो कल अमीर नजीबुद्दौला की हवेली में दाखिल हुआ था। तू कौन है और कहां से आया है? शजात खान को खामोश पाकर पुजारी तेज आवाज में बोला। उसके लहजे में इंतहाई गुरूर झलक रहा था। शजात खान चंद कदम आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, सूरजबंसी राजपूत हूँ। सैकड़ों मील का फासला तय करके महाराज के दर्शन के लिए हाजिर हुआ। बैठ जा और जल्दी से अपना मकसद बयान कर। पुजारी के लहजे में बड़ी रौनक थी। जो कुछ लाया है देवताओं के चरणों में चढ़ा दे। हमें धन दौलत से कोई गरज नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहता हूँ।
شجاعت خان آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ پجاری کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے مہاراج سے بہت ضروری کام ہے اور اس کے لیے مکمل تنہائی درکار ہوگی، بس آپ اور میں، تیسرا کوئی نہیں۔ ایسی تنہائی؟ پجاری نے پاؤں سمیٹے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہہ، پجاری نے تلک دھاری شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، یہ میرے مہمان خاص ہیں اور تیری ہی طرح بہت دور سے آئے ہیں۔ پجاری کی بات سن کر شجاعت خان کو اس اجنبی پر شک سا ہونے لگا۔ وہ شخص خود بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھ سے زیادہ سفر تو کسی نے بھی طے نہیں کیا ہوگا۔ کیا یہ بھی راجستھان سے آئے ہیں؟ شکل سے تو اسی علاقے کے لگتے ہیں۔ شجاعت خان نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی تھی۔ پجاری شجاعت خان کی چال کو نہیں سمجھ سکا اور بے اختیار بول اٹھا، یہ ارکاٹ سے آئے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، میرے معزز و محترم مہمان ہیں۔ اگر تجھے اتنی ہی جلدی ہے تو کچھ دن سرنگا پٹم میں ٹھہر جا، جب میں ان کی تواضع سے فارغ ہو جاؤں گا پھر تیری بات سنوں گا۔ پجاری کے غرور اور بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ ارکاٹ کے ذکر پر شجاعت خان بری طرح چونک اٹھا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ تو پھر مجھے ان کے سامنے ہی سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ شجاعت خان نے پلٹ کر اپنے جاسوس کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند کر دو۔ جاسوس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پجاری کی نشست گاہ کی کنڈی لگا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے حکم کے بغیر؟ پجاری گھبرا گیا تھا۔ بات ہی اتنی اہم ہے مہاراج، شجاعت خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ایک لفظ بھی کمرے سے باہر چلا گیا تو سرنگا پٹم میں زلزلہ آ جائے گا۔ پجاری ابھی شجاعت خان کی بات کا مفہوم سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ تلک دھاری برہمن اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اتنی ہی ضروری اور اہم بات ہے تو میں کمرہ خالی کیے دیتا ہوں مہاراج، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ شجاعت خان نے اجنبی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری گفتگو میں آپ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ چلے گئے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ نہیں، تلک دھاری برہمن نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں کچھ دیر بھگوان کی پوجا کر لوں، مجھے یقین ہے کہ اس عرصے میں آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ شجاعت خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تلک دھاری برہمن اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ پوجا کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور میری بات بہت غور سے سنو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پجاری نے چیختے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچے رکھ پجاری۔ یکا یک شجاعت خان غضبناک نظر آنے لگا۔ مجھے پہچان، میرے ظاہری لباس پر نہ جا، میں راجستھان کا راجپوت نہیں، ریاست میسور کا نائب سپہ سالار شجاعت خان ہوں۔ پجاری کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور تلک دھاری برہمن کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ حلیہ بدل کر یہاں کس لیے آئے ہیں؟ پجاری کی آواز کانپ رہی تھی۔ شجاعت خان نے تلک دھاری برہمن کو جھٹکا دیا۔ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ اپنے سوالوں کے جواب چاہتا ہوں، اگر تو نے سچ بولا تو تیری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ شجاعت خان کے ہونٹوں سے نفرت و غضب کی چنگاریاں برس رہی تھیں، اور اگر جھوٹ بولا تو اسی وقت تیرے دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھا دوں گا۔ سارا سرنگا پٹم یہ منظر دیکھے گا کہ ایک تلک دھاری کے خون سے دیوتاؤں کو کس طرح غسل دیا جاتا ہے۔ موت کے خوف سے پجاری کی پتلیاں کانپنے لگیں اور اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ شجاعت کے قدموں کی طرف بڑھائے۔ اس کی ضرورت نہیں، شجاعت خان نے پجاری کو ڈانٹا۔ اپنے ہاتھوں کو جنبش نہ دے، زبان کھول۔ بھگوان کی سوگند میں سچ ہی بولوں گا۔ پجاری کی آواز اس طرح گھٹی گھٹی تھی جیسے فرشتہ اجل کا ہاتھ اس کا گلا دبا رہا ہو۔ تو پھر بتا کہ کل امیر نجیب الدولہ کے ہاں کیوں گیا تھا؟ شجاعت خان نے پجاری سے پہلا سوال کیا۔ میں ایک نردھن اور غریب پجاری ہوں اور وہ میرے انداتا ہیں۔ پجاری کھلا جھوٹ بول رہا تھا۔ میں اکثر امیر کے یہاں جاتا ہوں اور وہ میری پھیلی ہوئی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ شجاعت خان پجاری کا جواب سن کر مسکرا دیا۔ پھر اس نے اپنے پیرہن کے نیچے سے خنجر آبدار نکالا اور اسے پجاری کی گردن پر رکھ دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ! اپنی زبان کو سچ بولنے پر مجبور کر پجاری، ورنہ میں تیری شہرگ کاٹ دوں گا۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر سری رنگ ناتھ مندر کے پجاری نے وہ خوفناک راز اگل دیا جو بہت دنوں سے اس کے سینے کی گہرائیوں میں پرورش پا رہا تھا۔ میں امیر نجیب الدولہ کے پاس ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ پجاری کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ پجاری، ہوش کی باتیں کر، تجھے یہ افشائے راز بہت مہنگا پڑے گا۔ پجاری کی گفتگو کے درمیان ہی وہ تلک دھاری برہمن چیخنے لگا۔ تیرے ہونٹوں کی جنبش تیری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص کمرے سے باہر جانے لگا تو شجاعت خان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا خنجر اس کے حلق پر رکھ دیا۔ تلک دھاری برہمن پر بھی نزع کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔
पुजारी ने शजात खान को बता दिया था कि ये शख्स ब्राह्मण नहीं है, नवाब अरकाट का मुसलमान जासूस है जो वालाजा मोहम्मद अली का एक खास पैगाम लेकर अमीर नजीबुद्दौला के पास आया था। हिफाजती तदबीर के तौर पर मुझे नजीबुद्दौला के पास भेजा गया और उसने एक हिंदू का लिबास पहन लिया ताकि देखने वालों को किसी किस्म का शुबा न हो सके। शजात खान ने नवाब अरकाट के जासूस से बाज़पुरस की तो उसने जान बख्शी का वादा लेकर साफ साफ बता दिया, मैं नवाब वालाजा मोहम्मद अली का एक खुफिया पैगाम लेकर अमीर नजीबुद्दौला के पास आया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।